کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق کے روحانی اور رزق کے جسمانی، اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں، اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین، تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دہرا 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 دہرا، اس کو دہرا، اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا، اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے، اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے، اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے، اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کوئی 27-28 سال پہلے کم و بیش، ایسی چھوٹا سا کمرہ تھا اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا، اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھ سے ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی، کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو وہ انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی، اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میری ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے ایک بندے نے بتائے، اب اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ، اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔ اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے، یہاں لاہور میں، جس سے بہت منو گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا
تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے، اور وہ بنگلہ، وہ محل، وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنا دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ یعنی آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات۔ یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی، میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، میں سے پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے، تو کہے گا مجھ سے، میں نے کہا میرا کہے، اچھا وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے ابھی سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تو کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہاں میرے بندے میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، میں کر کے دکھاؤں گا۔ امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہو۔ حضرت نے اس کی بات پہ توجہ فرمائی، تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ فرمایا چاہتا کیا ہے؟ کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں، میں زندگی کی الجھنوں میں ہوں۔ جس کے لیے آسمان کا رزق، راحت، عزت، برکت، وسعت، وقت، مقام آسمانوں سے آتا ہے، جس کے لیے ختم ہو جائے، اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے، سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی؟ اس کی زندگی میں فقر ہوگا، اس کی زندگی میں فاقہ ہوگا، اس کی زندگی میں غربت ہوگی، اس کی زندگی میں تنگ دستی ہوگی، اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے، اس کی زندگی میں بیماریاں، پھر وہ جادو، جنات، اثرات، نظر بد میں الجھا ہوا رہے گا، اور ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا، ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا۔ آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا، رحمتیں بند ہو گئیں، اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ اور کہا کہ ایک جن ہے میرے گھر میں آتا ہے، میرے گھر میں کنواں ہے، اس کنویں کی منڈیر میں بیٹھتا ہے، اور منڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے، اس جادو کے پڑھنے سے میری کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں گندگی ہوتی ہے، اور گھر میں نفرت ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں حالات کی تنگی ہے، ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے۔ لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، اس لیے رک جاتا ہوں۔ لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، جو روایات اور کتابوں میں آیا ہے، اس لیے رک جاتا ہوں، اگلا لفظ ڈھونڈ کے لے آتا ہوں۔ اے اللہ کے ولی، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں،
कहा 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया, दरमियान में कोई नदियां आई, कोई दरिया आए, कोई समंदर आए, 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है, और बड़ी दूर से आपको ढूंढता ढूंढता आया हूं, और बस ये एक आस लेके आया हूं कि मेरी भी कोई गम की दास्तान, मेरी भी कोई दिल की फरियाद, मेरे भी कोई, कि आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, 7 आसमान 7 जमीन मुझसे नाराज है। तो मैं उसके गम की दास्तान ऐसी थी, उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स बैठा, खुद सैयद बादशाह इमाम आले रसूल वो भी बैठे, फरमाया आंसू बहा रहे थे। उसका गम, उसकी कसमा पुरसी की हालत, उसकी हालात की तंगियां, उसकी हालात की सख्तियां और उसका अंदाजे बयान। और कहा कि फिर वो गम बयान करते हुए गम के कसीदे पढ़ता था। क्यों? अरब पैदाशी आशीष, उनके अंदर अशार घुले हुए होते हैं और वो पैदाइशी शायर होते हैं। वो अंदर अंदर अशार कहता था, बाहर पढ़ता था। और कहा उसने मजमे को रुला दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया मैं तुम्हें अपना मनाम बताता हूँ, मनाम एक ख्वाब सुनाता हूँ, और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है, उस ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद है, उस ख्वाब में तेरी मुश्किलात और उलझनों का हल मौजूद है, उस ख्वाब के अंदर तेरी ताबीर उलझनों का हल मौजूद है। और फिर अपना ख्वाब सुनाया। फरमाया एक दफा मेरे दादा हजरत अली ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाने लगे मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद, तुझे वो अमल ना बताऊं जब 7 आसमान तुझ पे रहमतें और बरकतें बरसाना छोड़ दे और 7 जमीनें तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं, तुझे वो अमल ना बताऊं जब 7 आसमानों और 7 जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसें और 7 आसमानों और 7 जमीनों की नेमतें तुझ पे उगलें। फिर फरमाया तू चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों, और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तू चाहता है? मैं हाँ चाहता हूं, अता कीजिए। तो फरमाया फिर मेरे साथ पढ़, और फरमाया मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया और फिर पढ़ाया, और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया। कितनी दफा? 7 दफा फरमाया। फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, और फिर पढ़ा के मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया, और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया, और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे, तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा, और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी, और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा, और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा, और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत जबरदस्त अमल है। हम उन हस्तियों का जिक्र खैर भी करेंगे, और उनके जिक्र खैर की निस्बतों से जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात हल। एक सवाल है, अगर जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात हल इन हस्तियों की निस्बत से नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? उनकी निस्बतें, जिनकी निस्बतों को हम हर नमाज की अत्तहियात में पढ़ते हैं, जिसको हम दरूदे इब्राहिमी कहते हैं। हम कहते हैं कि यह दरूद इब्राहिमी वो दरूद इब्राहिमी है जो सब दरूदों से आला भी है, अफजल भी है, बाकमाल भी है, बेमिसाल भी है, और रिवायात और किताबों से साबित भी है इस दरूद पाक के बारे में। पर उस दरूद पाक का इब्तदाई हिस्सा कभी सोचा ही नहीं, और हमने समझा कि शायद यह दरूद हमारा नहीं, किसी और का है। नहीं, किताबों में दोनों रिवायात मिलती हैं, आले मोहम्मद भी व आला आले मोहम्मद भी। दरूद इब्राहिमी में दोनों रिवायात मिलती हैं। अब उस अमल को हम बयान करते हैं जिस अमल के तस्करे और जिस अमल का जिक्र खैर उन्होंने किया और उन लोगों से करवाया, उस अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं 7 आसमान आप पे रहमत बरसे, 7 जमीन आपके लिए खजाने उगले? चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। आप चाहते हैं लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो, और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो। और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमत और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं। और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है,
آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو ٹوٹ جائے چاہتے ہیں، حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات، ساتوں آسمان اور زمین میں عرش سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے، راحت بھر جائے، رزق بھر جائے، صحت بھر جائے، عطا ہو جائے، مشکلات کا حل ہو جائے اور ناکامیاں دور ہو جائے، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔ تو پھر شیخ نے جو فرمایا، حضرت امام جعفر صادق نے جو فرمایا، اور جو قرآن کی 7 آیات پڑھوائی ہیں انہوں نے، آج میں وہ قرآن کی 7 آیات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس فرمان مصطفیٰ تھا، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس صبر تھا، ان کے پاس حوصلہ تھا، ان کے پاس شرافت تھی۔ وہ علم کے سمندر، وہ حلم کے سمندر تھے، وہ عطا کے سمندر تھے، ان کے پاس برکتوں کے خزانے تھے۔ انشاءاللہ یہ برکتوں، راحتوں، رحمتوں کے خزانے ہم نے ان سے لینے ہیں اور اسی محفل میں لینے ہیں۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پڑھیں، پڑھ لیا؟ پڑھیں میرے ساتھ، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ اصل میں حضرت امام جعفر صادق نے قرآن میں 7 سلام ہیں۔ کتنے سلام ہیں؟ کتنے سلام ہیں؟ 7 سلام ہیں، اور یہ 7 آسمان ہیں، اور یہ 7 زمین ہیں، اور طواف کے 7 چکر ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 کے عدد کے ساتھ کائنات کا نظام ہے، کائنات کا نظام ہے 7، اس کے ساتھ کائنات جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 سلام ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، بڑی تاثیر ہے اس کی۔ اہل محفل بتاتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے اس کے اوپر 7 سلام پڑھے اور اس کو 7 سلام سکھائے۔ وہ دیہاتی تھا، ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے، صحرائی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے۔ وہ بدو دیہاتی صحرائی تھا، اس کو 7 سلام سکھائے اور فرمایا اس کو 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کر، اگر حالات کی سختی تنگی زیادہ ہے تو جتنا زیادہ پڑھ لیا کر، بس کوئی تعداد نہیں۔ اہل محفل بتاتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد ایک شخص آیا، اس کے پاس قافلہ تھا، اس کے اونٹ دیباج سے سجے ہوئے تھے، جس کو آپ بوسکی اور کرنڈی کہتے ہیں، جس کو آپ دنیا کا، پاکستان کا دنیا کا مہنگا کپڑا کہتے ہیں، ریشم۔ اتنا تو تھا کہ اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے، اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے، جاگ رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں، اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے۔ اور وہ کہنے لگا آسمان مجھ سے راضی ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی۔ جتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گی، جتنا نور بڑھتا جائے گا۔ یہ کیوں کہتے ہیں فلاں وظیفہ میں نے اتنی تعداد میں پڑھا، میرا کام ہو گیا؟ وظیفے کے اندر سے کوئی پیسے نکلے تھے، وظیفے کے اندر سے کچھ سرنج نکلی تھی، سوئی نکلی تھی، وہ آ کے چبھی اور ٹیکا لگ گیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ یا وظیفے کے اندر سے کوئی تعویذ نکلا تھا، وہ آ کے میرے گلے میں، میری جھولی میں پڑ گیا؟ نہیں، اس کے اندر سے نور نکلا تھا۔ کیا نکلا تھا؟ وظیفے کے اندر سے نور نکلا تھا، اللہ کی رحمت نکلی تھی، اللہ کے وعدے تھے، ان نور اور وعدوں کی برکت سے کہا کہ میرا کام بن گیا، میری مشکل ٹل گئی، میری بیماری، میری پریشانی، میرے دکھ، میرے حالات بہتر ہو گئے، وہ نور نکلا تھا۔ یہ جو آپ وظیفے، کلمہ، تسبیح، اعمال کر رہے قدم قدم پہ، اس کا نور ہے جو آپ کو ارد گرد گھیر لیتا ہے۔ اور سنیں، جہاں نور ہوگا وہاں چند چیزیں نہیں آئیں گی، ظلمت نہیں آئے گی، کفر نہیں آئے گا، عقیدہ خراب نہیں آئے گا، اللہ سے دوری نہیں آئے گی، شرک نہیں آئے گا، بدعت نہیں آئے گا۔ جہاں نور ہوگا وہاں جادو نہیں آئے گا، وہاں جنات نہیں آئیں گے۔ جہاں نور ہوگا وہاں نظر بد ٹکرا کے واپس چلی جائے گی۔ جہاں نور ہوگا وہاں کسی کی انتقام اور کینے اور بغض کی زندگی جو اس کو کھا جائے گی وہ نہیں ہوگی۔ نور اس کے ارد گرد ایک حالہ ہوگا، ایک حصار ہوگا،
ایک طاقت ہوگی اس کے ارد گرد جو ان چیزوں کو دور پھینکے گی، حتیٰ کہ نور جتنا طاقتور ہوتا جائے گا، ایک وقت یہاں تک آتا ہے اتنا طاقتور نور ہوتا ہے، کوئی چیز اگر آ کے جنات، جادو، اثرات، بندشیں یا دشمن، حاسد یا کتوں میں سے کوئی انسان کتا ہے اندر سے، جس کو قرآن نے کہا ہے بندر ہے، خنزیر ہے اور ریچھ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، وہ جب اس سے ٹکرائے گا یہ نور اتنی دور پہ اس کو کہ اس کے اوپر پلٹ دے گا، اتنی طاقت ہوگی اس کے اندر کہ اس کے اوپر پلٹ دے گا۔ جیسے میں حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاتا ہوں، بیٹھے ہوئے تھے، اوپر ایک چیز ایسی چمکدار جا رہی تھی، تو حضرت کے غلام مریدین بیٹھے تھے، حضرت کیا ہے؟ فرمایا کسی نے کسی کے لیے جادو کی ہانڈی بھیجی ہے اور وہ جادو کی ہانڈی جا رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہاں جا کے ان کے گھر کے اوپر ٹوٹے گی اور یہ ٹوٹ کے ٹکڑے ہو جائے گی، پھر ان کے گھر کے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں، اموات، حادثات، مشکلات، مسائل، پریشانیاں، ایسے پھر ان کے اوپر بارش کی طرح مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی۔ تو حضرت یہ کیسے ہے؟ واپس ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، آپ نے حکم دیا، وہ ہانڈی آ کے آپ کے سامنے اتری، اس کے ساتھ کالے جنات تھے، فرمایا فلاں ایک کالا عامل ہے، ایک بندے نے اس کو پیسے دیے ہیں فلاں پہ جادو کرانے کے لیے، جبکہ اس کا قصور نہیں ہے اور ہم بے بس ہیں، ہم تو جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تجھے حکم دیتا ہوں، جا واپس اسی پہ پلٹ جا۔ یہ نور تھا اس درویش کا۔ اللہم نور قلبی بعلمک، اللہم نور قلبی، اے اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے، اللہم حبب الینا الایمان، ایمان کے نور سے بھر دے، وزینہ فی قلوبنا، اور اس کو اتنا مزین کر دے، خوبصورت بنا دے کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ اور سرکار نے فرمایا جا، میں تجھے حکم دیتا ہوں، یہ ہانڈی واپس پلٹ جا اس پہ جس نے تجھے بھیجا ہے۔ اور وہ اٹھی، پھر آسمان پہ واپس گئی جہاں سے آئی تھی، اور آپ نے پھر پتہ کرایا، واپس جا کے اسی کالے جادوگر کے اوپر ٹوٹی، اس کا انگ انگ ختم کر دیا، اس کو توڑ کے رکھ دیا، اس کا بال بھی نہ بچا، ککھ بھی نہ بچا، جیسے کہتے ہیں۔ میرے پاس ایک کیس آیا، بہت پرانی بات ہے، انہیں جی ہمارا تعلیمی ادارہ ہے، اس پہ بچوں کی چارپائیاں الٹ دیتے ہیں، جگہ جگہ خون ہوتا ہے، بچوں کے کھانے میں گندگی پخانہ ملا دیتے ہیں، یہ چیزیں وارداتیں ہو رہی ہیں، بڑے لوگوں کے پاس گئے، کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا دعائے کعب پڑھو، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم من کلمات اللہ التامۃ التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر واسماء اللہ الحسنى ما علمت منها ما لم اعلم من شر ما خلق وذرا۔ میں نے جلدی پڑھی ہے، اسے زیر زبر کا خیال رکھیے گا۔ تو میں نے کہا یہ آپ سارے پڑھیں، میں بھی آپ کے لیے عمل کرتا ہوں۔ انہوں نے سارا پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے چند دنوں میں انہوں نے کہا کہ اب ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، تم فلاں جو ہے وہ اس کے پاس نہ جاؤ، وہ لاہور والا مجھے بھی گالی دے کے پکارتے تھے، اس کے پاس نہ جاؤ، یہ کر دیں گے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کچھ ہوا ہے تو ہوا ہے، اور پڑھ، رگڑا دے ذرا ٹکا کے۔ انہوں نے اور پڑھنا شروع کر دیا، کہنے لگے اب کہتے ہیں کہ سلو کر لیں۔ میں نے کہا کچھ ہوا ہے تو ہوا ہے، اور پڑھو، اور پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا کہ اب جگہ جگہ نظر آتے ہیں، وہاں کے ایک نوجوان تھا، اس کو نظر آتے تھے، اس کو نظر آتے ہیں، پٹیاں بندی ہوئی ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں، کہہ رہے تم نے مار ڈالا، برباد کر دیا، ہم نے تو تمہیں زخمی نہیں کیا تھا، تو تمہارے پیر کے پاس ہم بھی جاتے ہیں، ہمیں بھی لے چلو، منتیں کرتے ہیں، یہ نہ پڑھو۔ پھر میرے پاس آئے، تو جب ملاقاتیں میری آسان ہوتی تھیں، اب پتہ نہیں مغرور ہوں یا مجبور ہوں، کیا کروں؟ میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے وقت میں اتنی برکت دے، اتنی برکت دے، اتنی برکت دے، سب آنے والوں سے ملاقات کرو۔ تو پھر آئے، کہنے لگے یہ صورتحال ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے پیر کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ میں میرے پاس کیا لاؤ گے؟ اس کو پڑھو، اگر زیادہ ہے تو ان سے کہو واپس پلٹ جائے اس بندے پہ جس نے بھیجا ہے، وہ ایک عامل تھا، لمبی کہانی ہے، اس پہ واپس پلٹ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں پڑھنا چھوڑیں گے، واپس پلٹ جاؤ اسی بندے پہ جس نے بھیجا ہے۔ تو کہا کہ انہوں نے کہا وہ طاقتور ہے، ہم واپس نہیں جا سکتے اس پہ۔ تو کہا ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے، میں نے کہا اور پڑھو۔ جب زیادہ پڑھا نا، پھر یہ سمجھ لیں ایسے ہے جیسے کہ انہوں نے کک ماری، اٹھے اور واپس اسی پہ جا کے پڑھے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ جب چلے جائیں تو پھر اس کا پتہ کرنا۔ اس کو جو غسل دینے والا تھا، اس بندے نے بتایا کہ اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی چورا تھی، اس
کالے جادوگر کو جو غسل دینے والا تھا اس کی ایک ایک ہڈی چورا تھی. جب یہ واپس پلٹے بل نقصف بالحق کے علل باطل، باطل کے پر جب واپس پلٹے نا ایک ایک ہڈی چورا تھی اس کی. ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے کہ وہ چیز پھر واپس پلٹے، وہ چیز واپس پلٹے. اور ایسے واپس پلٹے، ایسے واپس پلٹے کہ اس کا بھیجا پھوڑ دے، قرآن کہتا ہے، اور اس کا ختم کر دے. ایسے واپس پلٹے. یہ جو آپ نیکیاں کریں گے نور آ رہا ہے، اس سے برکتیں آ رہی ہیں اور اس سے آپ کے انوارات بڑھ رہے ہیں. تسبیح سارا نور، کلمہ سارا نور، سجدہ سارا نور، ذکر سارا نور، رکوع نور، قیام نور، دعا اٹھانا نور، درود پاک پڑھنا نور، کلمہ پڑھنا نور، قل ہو اللہ پڑھنا نور، خیر کا کام نور، خیر کی قدم اٹھانا نور، جنازے پہ جانا نور، جنازے کا پڑھنا نور، جنازے کا اٹھانا نور. یہ سب خیر کے جتنے کام ہیں، کسی غریب کی خدمت نور، کسی کو خیر کا راستہ دکھانا نور. یہ انوارات اکٹھے ہوتے جائیں گے اس کے ارد گرد. جب بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، حادثات یا کسی کی طرف سے کوئی حملہ ہوگا، جادو کا، جنات کا، نظر بد کا، یا کوئی ایسا حملہ ہے یا کسی قسم کا، تو یہ نور جب اس کے ارد گرد ہوگا پھر دیکھ لیں، آپ خود سوچ لیں